جدید دور میں نسل نو کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر غور و خوض کے لیے سجی ایک خوبصورت اور مبارک مجلس، جس کی میزبانی اور سرپرستی فرمائی پنجاب یونیورسٹی کے فیکلٹی ڈین اور معروف اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی نے، جس میں شرکت فرمائی الہدا انٹرنیشنل سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے خامد معروف اسکالر جناب ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل اور پنجاب قرآن بورڈ کے ممبر معروف اسکالر جناب ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب، معروف پنجابی خطیب مولانا حبیب الرحمان یزدانی صاحب کے برادر محترم اور معروف سماجی و مذہبی شخصیت جناب ریاض الرحمان یزدانی صاحب، دینی بکس کے معروف پبلشر اور معروف دانشور ابو بکر قدوسی صاحب اور اسلام آباد سے تشریف لائے جناب زکریا صاحب نے۔ اس موقع پر کینیڈا سے پاکستان تشریف لائے جناب ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب کا کہنا تھا، الحمدللہ یونیورسٹی لائف میں جو مثبت کوششیں کی گئیں، ان میں ایک مثبت کوشش یہ بھی تھی کہ کتاب و سنت کی دعوت نوجوانوں میں پھیلائی جائے، اور اس کے لیے جو 77 سے لے کر یا اس کے بعد کی جو کوششیں ہیں، الحمدللہ اس میں ہم نے یہی دیکھا کہ چند نوجوانوں کا اجتماع ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے، جو محسوس کی جا رہی ہے، کہ ہر ایک کی جو سوچ ہے اس کو ایک ویلیو دی جائے، اس کو ایک وزن دیا جائے، تاکہ سب مل جائیں، سب مل کے بیٹھیں اور مل بیٹھ کر اس کام کو جتنا بھی آگے بڑھا سکتے ہوں، کھلے دل کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی تنقید، ایک دوسرے کے خیالات وہ سنے جائیں، اور ایک مثبت پیغام کو لیٹ ڈاؤن کر کے اس کام کو اگر اجتماعی طور پر اور اتفاقی طور پر آگے بڑھایا جائے تو پاکستان ہو یا انڈیا ہو، یہاں کی سرزمین اتنی زرخیز ہے کہ انشاءاللہ یہ دعوت جو کتاب و سنت کی ہے ہر ایک کے لیے قابل قبول بھی ہو سکتی ہے۔ دعوت میں نہ شدت ہو، نہ افراط ہو، نہ تفریط ہو، اور وہ کام جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی تعلیمی انداز سے کیا، اسی کی ہر دور میں ضرورت رہی اور تا قیامت ضرورت رہے گی۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اسلوب دعوت کو قرآن مجید نے جس طرح واضح کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس کی سچی تصویر ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اور پنجاب قرآن بورڈ کے ممبر معروف اسکالر جناب ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب کا کہنا تھا، نوجوان جب دور طالب علمی میں ہوتا ہے، اس کو اگر موقع مل جائے تو اس کو کام کے ساتھ ساتھ کچھ سیکھنا بھی چاہیے۔ طالب علمی دور کے تقاضے اور ہوتے ہیں، پھر جوانی کے دور کے تقاضے اور ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جس کو عملی زندگی یا ایک بزرگانہ کردار کہتے ہیں، اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ یہ جو جتنا بھی دینی کام ہے، جو کتاب و سنت کا کام ہم کر رہے ہیں، اس کام میں بنیادی نقطہ ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سودا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے۔ ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی فائدہ ملے نہ ملے، ہمیں شہرت ملے نہ ملے، ہمیں منصب ملے نہ ملے، ہمیں پذیرائی ملے نہ ملے، ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس دعوت کے کام کو آگے بڑھاتے رہنا اور اس کو آگے چلاتے رہنا ہے، جس طرح انبیاء نے کیا۔ انبیاء جب دعوت دیتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ اس کا اجر میں نے اللہ سے لینا ہے، آپ لوگوں سے نہیں لینا، اور آپ لوگوں سے میرا کسی قسم کے اجر کا معاوضے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اور آج ہمیں بھی یہ ذہن بنانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑی غیرتوں والا ہے، وہ یقیناً اپنے راستے میں کام کرنے والے اپنے بندے کو کبھی رائے گاہ ہونے نہیں دیتا، کبھی اس کی جد و جہد کو ضائع نہیں ہونے دیتا، کبھی اس کے جو اس کی محنت ہے ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ ضرور اس کو رنگ بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے، پذیرائی بھی بخشتا ہے، منصب بھی بخشتا ہے۔ وہ سب کچھ ہوتا ضرور ہے، لیکن بندے کے ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ مجھے ان چیزوں کا تقاضا نہیں ہے اور نہ کسی سے کرنا چاہیے۔ معروف سماجی و مذہبی شخصیت جناب ریاض الرحمان یزدانی صاحب نے مسلمانوں کو اپنے کردار پر مزید توجہ دینے اور دعوت کی راہ میں آنے والی مشکلات برداشت کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا، محمد کا غم جس کے سینے میں ہو، جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہو۔ اس وقت پاکستان جو ہم جب سے یہ بنا ہے سن رہے ہیں کہ نازک حالات سے گزر رہا ہے، لیکن آج اس کی جو حالت ہے وہ نازک سے بھی کو اوپر چلی گئی ہے۔ اس لیے
کہ آپ دیکھیں کہ جاپان جیسا ملک جہاں جو غیر مسلم ہے وہاں رہتے، وہ دیانتداری میں، ایمانداری میں پہلے نمبر پہ آیا ہے۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے متعلق کہا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ ہمیں کہا گیا کہ تم بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو تم۔ جتنی ذمہ داری اس وقت دانشوروں، علماء اور نوجوانوں پر عائد ہوتی ہے، کسی اور پہ عائد نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے اشعار سے بھی محفل میں سما باندھ دیا۔ دل میں رسوائی کا اندیشہ ذرا مت رکھنا، حوصلہ درد کی راہوں میں سلامت رکھنا۔ دشت پھر دشت ہے اور دشت بھی بے آب و گیا، اپنے ہمراہ جمال قد و قامت رکھنا۔ جس کو مہمان کیا اس نے ہی گھر لوٹ لیا، اب کسی کے لیے دروازہ کھلا مت رکھنا۔ آخر میں سب نے پر لطف اشائیے کا مزہ لیا، مجلس کی گفتگو کی طرح جس کا ذائقہ اور معیار بھی لاجواب تھا۔ یقیناً اہل علم و فکر کی ایسی گفتگو اور غور و فکر سے ہی نئی نسل کے لیے بہتر مستقبل کے کسی ثمر آور نتیجے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نسل نو اور ہمارے مستقبل کی حفاظت فرمائے، اللہم آمین۔